بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں حسین اقبال ہوں، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ تو جناب اس وقت پاکستان کے اندر مقبولیت کا صرف ایک ہی فارمولہ چل رہا ہے، اور وہ فارمولہ ہے قیدی نمبر 804۔ اور اگر آپ لوگ عوام میں نکلنا چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی آواز آپ کی آواز بنے، تو اس کا بھی ایک ہی فارمولہ کہ آپ پاکستان مسلم لیگ نون سے دوری اختیار کر لیں، کیونکہ جس طرح سے 17 سیٹوں کے ساتھ آئی ہوئی یہ حکومت انتہائی غیر مقبول ہے۔ شہباز سرکار جو ہے، تو بلاول بھٹو صاحب نے آج جو تقریر کی، اور گڑھی خدا بخش میں بندیر بھٹو شہید کی برسی کے موقع پر جو جلسہ کیا گیا یا جو تقریب کی گئی، اس کے اندر آج بلاول بھٹو نے اس حکومت پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ لیکن جو انہوں نے باتیں کی اس حکومت کے حوالے سے، سوچنا یہ ہے کہ کیا بلاول بھٹو کے منہ سے یہ باتیں کرنی سوٹ کرتی ہیں؟ جس طرح بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ جناب ہمیں وزارتوں کی لالچ نہیں ہے، ہم وزارتوں کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، تو آپ کے پاس اس وقت دو گورنر ہیں، دو جو سی ایم ہیں وہ آپ کے پاس ہیں، صدر آپ کے ہیں، مطلب ایوان صدر پہ آپ کا قبضہ ہے، اور جہاں پہ بھی اس حکومت کو مسئلہ آتا ہے آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور ساتھ یقین دہانیاں کروائی جاتی ہیں کہ جناب ہم آپ کی حکومت کو کچھ نہیں ہونے دیتے۔ مزے آپ نے پورے لینے ہیں، لیکن اون بھی آپ نے پاکستان مسلم لیگ نون کو نہیں کرنا۔ اور ایسا کیوں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، خاص کر بلاول بھٹو صاحب جو ہیں، وہ اس بات کو شاید سمجھ چکے ہیں کہ اگر عوام کو اپنے ساتھ ملانا ہے، یہ وہی ٹیکٹک ہیں جو انہوں نے الیکشن سے پہلے جو لاہور میں کمپین کی، اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر ہاتھ رکھا، اور ان کے خلاف جتنے ان کے بیانات ہیں الیکشن سے پہلے وہ سب نے دیکھے۔ لیکن پھر کیونکہ جو وارداتیں ہیں، جو چوریاں ہیں، جو ڈاکے ہیں، وہ مل کے ڈالے ہوئے ہیں، کرپشن مل کے کی ہوئی ہے، اور اس وقت دونوں پارٹیز کی یہ مجبوری ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کو ابھی اگر آپ چھوڑ بھی دیں اور ایک سائیڈ پہ کر دیں، صرف مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی بات کریں، تو جب یہ عوام میں نکلتے ہیں تو ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور جب ان کے اوپر، دونوں پارٹیز کے اوپر کہیں مشکل آتی ہے تو یہ وہاں پہ سپورٹ کرتے ہیں۔ آج سے 4 سے 5 دن قبل صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم کی بھی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے اندر ایک دوسرے کو یقین دہانی کروائی گئی کہ جناب ہم ایک دوسرے کے جو مشکلات ہیں ان کو حل کرنے کے اندر تعاون کریں گے۔ لیکن بلاول بھٹو صاحب، اب شاید یہ عوام جس کو آپ چابی والا کھلونا یا سمجھتے ہیں کہ شاید ساری عوام اسی طرح ہے جس طرح آپ نے لوگوں کو سندھ کے جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں پہ رکھا، کہ وہ ایجوکیٹ نہیں کیا آپ نے ان لوگوں کو، کہ اگر ان کو ایجوکیشن پہنچی یا جو بھی سندھ کے مضافات کا اگر آپ جا کے حال دیکھیں تو اس سے نظر آتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ بھی ایک چال ہے کہ اتنی دیر سے آپ اس صوبے کے اندر حکومت کر رہے ہیں، اور جو اس کے مضافات ہیں، جو ان کے دور دراز کے علاقے ہیں، وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ بالکل بھی ایجوکیٹ نہیں ہیں، کیونکہ اگر ایجوکیٹ ہو جائیں گے تو پھر آپ کی وہاں پہ جو ڈیرہ داری ہے یا جس طرح آپ کی وہاں پہ چودراہٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن اب دور بہت بدل چکا ہے، اب سوشل میڈیا کا دور ہے، اور آپ لوگ یہ خود اس چیز کا اعتراف کر چکے ہیں کہ دور اب جو انفراسٹرکچر ہے وہ اس دور میں موٹر ویز نہیں ہے۔ بلاول بھٹو صاحب نے اپنی تقریر میں یہ کہا تھا کہ جو اسلام آباد کے اندر بابو بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کو اب یہ سمجھنا چاہیے کہ انفراسٹرکچر اب موٹر ویز یا فلائی اوورز یا انڈر پاسز نہیں ہے، اب انفراسٹرکچر جو ہے وہ انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور جو ٹیکنالوجی ہے وہ اگلا انفراسٹرکچر ہے، تو اس پہ کام کرنا چاہیے۔ پھر جو سب سے بڑا عدم اعتماد آج بلاول بھٹو کی جانب سے کیا گیا، وہ پہلے کہتے رہے عمران خان صاحب کو سلیکٹڈ، آج انہوں نے نون لیگ پہ بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ فارم 47 کی حکومت ہے، یہ اکیلے فیصلے کرنے کے قابل نہیں ہے، ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے اکیلے فیصلے کرنے کا۔ تو جناب آپ، سب سے پہلی بات تو یہ کہ سب سے بڑے اتحادی ہیں اس حکومت کے، پھر اگر انہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے، وہ فارم 47 کی حکومت ہے، تو آپ فارم 47 کے سپورٹر ہیں، آپ کا صدر انہی فارم 47 کی آئی ہوئی حکومت کے ووٹوں سے صدر بنا۔ صدر کو ووٹ کوئی باہر سے آگے خلائی مخلوق نہیں ڈال کے جاتی، صدر کو ووٹ وہی ایم این ایز ڈالتے ہیں جو اس فارم 47 کی بنی ہوئی جھوٹی جعلی اسمبلی کے اندر ہے۔ اور آپ بھی اس جرم میں اتنے ہی شریک ہیں جتنے شہباز شریف صاحب ہیں۔ تو صرف اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ اس طرح کی باتیں کریں، اب آپ اگر ایم کیو ایم بننا چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنے معاملات یا اپنے مطالبات منانے کے لیے اگر صرف پریشر ٹیکٹک ہے ایک، تو پھر تو صحیح سمجھ آتی ہے بات کی، لیکن عوام کو بیوقوف اگر بنانے کی بات ہے تو عوام اب سمجھدار ہے۔ تو جناب بلاول بھٹو صاحب نے آج بات کیا کی جلسے میں فارم 47 کے حوالے سے، اس حکومت کو جو فارم 47 کا تانا دیا، یہ چھیڑ بن چکی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی،
اور تانا بلاول بھٹو صاحب کی جانب سے دے دیا گیا، لیکن اس بات کا بڑا یقین ہے کہ شاید پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس چیز کو افورڈ نہیں کرتی کہ وہ نام لے کے ان کی اس تنقید کا جواب بھی دیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون یہ کبھی نہیں چاہے گی کہ جو ان کے سب سے بڑے اتحادی ہیں، سب سے زیادہ سیٹیں ہیں اس اتحادی حکومت کے اندر مسلم لیگ نون کے بعد کسی کے پاس، تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ تو وہ ان سے اگر ناراض ہو جائیں تو پاکستان مسلم لیگ نون ابھی تک ان کو منانے میں لگی ہے، کوئی ریاکشن وہ سارے دانشور پریس کانفرنس کرنے نہیں آئے وزراء ان کے، جو کبھی لندن سے بیٹھ کے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اور عوام کے خلاف پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں، جو یہاں سے بیٹھ کے امریکہ کو للکارتے تھے۔ تارڑ صاحب غائب رہے، اس کے بعد خواجہ آصف صاحب کا اس پہ کوئی بیان نہیں آیا، بلکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی ان کے جو خدشات ہیں ہم ان کو دور کریں گے۔ تو بلاول بھٹو صاحب نے کہا کیا، وہ سنتے ہیں۔ پاکستان میں صرف اور صرف سیاسی کٹ پتلیاں ہوں گے جو اپنے اقتدار کے قاطع موقف پہ بھی سودا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، نظریہ پہ سودا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، منشور پہ سودا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، پاکستان کے عوام کے حق پہ سودا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ان کو اسلام آباد کی کرسی پہ بیٹھنے کا شوق ہوتا ہے۔ اب اس واحد سیاسی جماعت ہو جو آج کل کے سیاسی صورتحال میں بھی فخر سے کہہ سکتے ہو کہ ہم نہ سلیکٹڈ ہیں نہ فارم 47 والے ہیں۔ جناب یہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ ہم نہ سلیکٹڈ ہیں نہ فارم 47 والے ہیں، تو یہ کیوں سنایا جا رہا ہے؟ پھر لگتا یہی ہے کہ آپ نے کوئی نہ کوئی مطالبات اپنے منوانے ہیں، اور پھر راجہ پرویز اشرف صاحب نے اسی تقریب کے دوران یا اسی جلسے کے دوران بھی جو بات کی، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جناب ان قریب دن بدلنے والے ہیں اور بلاول بھٹو جو ہیں وہ وزیر اعظم بنیں گے، جس پہ آصف بھٹو نے بھی جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کے تالیاں بجائیں۔ آصف علی زرداری صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا کے تالیاں بجائیں کہ جناب لگتا بھی یوں ہے کہ گیم شاید پاکستان پیپلز پارٹی بھی چاہ رہی ہے کہ اب تبدیل ہو اور پاور شفٹ ہو، کہیں نہ کہیں معاملات جو ہیں وہ ان کی جانب گزرے۔ لیکن ان چیزوں سے، ان باتوں سے بری الزماں بلاول بھٹو صاحب اس لیے نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کے والد صاحب آصف علی زرداری صاحب اس وقت صدر ہیں، 2 صوبوں کے اندر گورنرشپ ان کے پاس ہے۔ فیصل کریم کنڈی صاحب خیبر پختونخوا کے صدر ہیں، گورنر ہیں، اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ سردار سلیم حیدر صاحب جو ہیں ان کا بھی تعلق جو ہے وہ پاکستان پیپل پارٹی سے، اور وہ اس وقت پنجاب کے گورنر ہیں، اور 2 صوبوں کے اندر سندھ اور بلوچستان کے اندر سی ایم جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے۔ پھر جناب اس کے ساتھ ساتھ رچرڈ گرینل، مطلب ساتھ ساتھ کوشش بلاول بھٹو نے یہ بھی کی ہے کہ شاید شہباز شریف صاحب کے اندر تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ رچرڈ گرینل کو یا امریکہ کو، برطانیہ کو یا یورپی یونین کو نام لے کے جواب دیں، تو کیوں نہ جب ان کے وزراء ان کو پھنسا رہے ہیں تو میں بھی کوشش کروں، کیونکہ یہ انٹرنشپ تو کر چکے ہیں وزارت کی، وزیر خارجہ رہے ہیں پی ڈی ایم حکومت میں اسی شہباز شریف صاحب کے ساتھ، یہی تب وزیر اعظم تھے، تو 1.5 سال کی انٹرنشپ کی، تو اب انہوں نے بھی حصہ ڈالا ہے کہ شہباز شریف کی جو کرسی ہے اس کی ہر طرف سے بنیادیں جو ہیں ہلا دی جائیں۔ اور رچرڈ گرینل صاحب کو انہوں نے جواب دیا اور یہ کہا کہ جناب ایٹمی پروگرام اصل میں جو ہمارا ہے پاکستان کا، امریکہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی اسلامک ملک جو ہے اس کے پاس ایٹامک پروگرام ہو، اور اس لیے وہ سارے ٹویٹ کر رہے ہیں بہانہ صرف عمران خان صاحب کا بنایا جا رہا ہے، نشانہ جو ہے وہ ایٹامک پروگرام ہے۔ پھر آصف علی زرداری صاحب کی بھی تقریر، بلاول صاحب کا سوٹ آپ کو سنائیں گے، لیکن آصف زرداری صاحب کی بھی بات کریں کہ انہوں نے بھی آج تقریر میں جو باتیں کی وہ بڑی عجیب سی ان کی بھی لگی، کہ انہوں نے کہا جی امریکہ سپر پاور ہے تو پھر کیا ہے، ہمارے ساتھ بھی جناب مولا ہمارے ساتھ ہے، مطلب اس طرح کی باتیں کر کے آپ کیا جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ان کو جواب دیں گے؟ لیکن جب آپ حکومت میں بھی تھے 2008 سے لے کے 2013 تک، اور جو کچھ امریکہ نے پاکستان سے لیا وہ سب نے دیکھا کہ آپ نے کس طرح ان کو تمام چیزیں جو ان کو چاہیے تھی وہ پرووائڈ کی، اور ایبسلوٹلی ناٹ کہنے کی ہمت سوائے قیدی نمبر 804 کے کسی کے اندر ابھی اتنی نہیں ہے۔ تو جناب امریکہ کے حوالے سے بلاول بھٹو صاحب نے کیا بولا وہ سنتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کا اٹامک طاقت کی بانی ہے۔ پاکستان کے مخالف شہید ذوالفقار علی بھٹو کے اٹامک بم کا تحفہ
और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की दिया हुआ मिसाइल टेक्नोलॉजी का तोहफा ये इनको माली आंख से देख रहे हैं। माली आंख से देख रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब तक मौजूद है, हम ना अपना एटॉमिक ताकत पे सौदा करने देंगे और ना ही शहीद बीबी की मिसाइल प्रोग्राम पे। नहीं जनाब, इन्होंने भी यही बात की और कहा कि हम मैली आंख से किसी को नहीं देखने देंगे। लेकिन सवाल अब इससे फिर ये भी पैदा होता है कि जो एटॉमिक प्रोग्राम है उसका क्रेडिट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी लेती रहती है, बिलावल भुट्टो साहब भी उसका खड़े होकर क्रेडिट ले रहे हैं। तो असल कहानी क्या है वो भी शायद जिस तरह लोगों को बाकी पूरी पाक स्टडीज़ का अब समझ आ रही है ना कि मुतालिया पाकिस्तान की किताब भी पूरी गलत थी, शायद इसमें भी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी। वीडियो को इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।